अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। लगता ये है कि नेब की हवा निकल गई है या निकलने के करीब है। वो क्यों, कैसे? वो इस तरह, एक तो ये कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने नेब के हवाले से एक अहम इजलास तलब किया है, और दूसरी बात ये कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि वो नेब के सामने सरेंडर नहीं होंगे, जो कुछ करना है जाके करें। ये दो चीजें हैं, इसका जायजा लेंगे। और उसके साथ साथ जो सेनेट में नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सूबों के हुकूक के हवाले से, इस पे बात करेंगे। क्योंकि कल जो कार्रवाई हुई थी वो सिंध और बलूचिस्तान के जो जजायर हैं इसके हवाले से एक तहरीक थी अपोजिशन की, उस पर बहस था। तो वो सारी कार्रवाई मैंने अपनी आंखों से देखी, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊं कि सेनेट में इस हवाले से क्या हुआ और किसने क्या किरदार अदा किया। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। नए दोस्त भी इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो बात हो रही थी सेनेट की कार्रवाई की और नेब के बुरे दिन आने की। वो इस तरह कि आपको पता है कि पिछले दिनों अपोजिशन ने सेनेट में नेब के खिलाफ एक तहरीक पेश की थी, उस पर डिबेट हो चुकी थी और वो डिबेट वाइंड अप भी हो गया था। लेकिन कल वाले इजलास में डिप्टी स्पीकर सलीम मांडीवाला ने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब को ये याद दिलाई कि आपने तो कहा था कि नेब के हवाले से कोई मीटिंग करेंगे, वो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जिसका जवाब सादिक संजरानी साहब की तरफ से ये दे दिया गया कि इजलास मुनक़द करते हैं कल, क्योंकि मुझसे जो एहतसाब के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के शहजाद अकबर ने राब्ता किया है और लीडर ऑफ हाउस ने भी राब्ता किया है। तो उस पे सलीम मांडीवाला का ये कहना था कि अपोजिशन लीडर राजा जफर हक को भी बुला लीजिएगा। तो सेनेट के चेयरमैन ने ये तय किया कि आज ये इजलास मुनक़द हो रहा है नेब के हवाले से, कि नेब के जो भी मसाइल हैं उसको देखा जाए। क्योंकि अपोजिशन के ये इल्ज़ामात हैं कि नेब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है और उसके साथ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में भी नेब मुलविस है। इस पे लंबी चौड़ी डिबेट इसमें पिछले हफ्ते हो चुकी थी सेनेट में, लेकिन अब मामलात नतायज की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सेनेट के चेयरमैन के पास जो मीटिंग हो रही है इस पे क्या नतायज निकलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में लग ये रहा है कि नेब के हवाले से कुछ न कुछ होने जा रहा है। उसमें यह भी हो सकता है कि नेब के जो पर हैं वो काटे जाए, क्योंकि नेब की जो उड़ान है उसने एक मुल्क में कारोबारी तबकात में, सियासी तबकात में बहुत एक भूचाल सी पैदा की है। और जो अब हुकूमत है इसको इस नेब की कार्रवाइयों से कोई फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ है। इजलास के हवाले से जो भी चीजें तय होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ कल मालाकन में पीडीएम की रैली थी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, अब रिसेंटली दोबारा उसको चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया है। और उसके साथ साथ मालाकन में जो पीडीएम की रैली थी उसको पीडीएम के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान का खिताब था, उसमें मौलाना फजल रहमान ने एक मैसेज, क्लियर मैसेज दे दिया नेब को और हुकूमत को। वो ये कि उसको जो नोटिस दिए गए हैं वो नेब के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उसने एक तंजिया जुमला भी कहा कि सरेंडर करना न्याजी का काम है, मौलाना का काम नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में नेब की तरफ से क्या पेशरफ्त होगी वो भी देखने की लायक है। लेकिन लगता नहीं है कि अब नेब में वो दमखम है कि मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि मौलाना दो मैसेज दे चुके हैं अहम में से। एक ये कि अगर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई हुई तो जेयूआई की तरफ से पिंडी की तरफ मार्च किया जाएगा। एक तो ये हो गया जेयूआई की तरफ से।
دوسری طرف مولانا فضل الرحمان PDM کے فورم سے بھی پنڈی کی طرف مارچ کی دھمکی دے چکے ہیں۔ پنڈی کیوں جا رہے ہیں؟ نیب تو دفتر اسلام آباد میں ہے، لیکن مولانا کہتا ہے کہ نیب کو میں گھاس ڈالنے والا نہیں ہوں، میں بات کروں گا، مالکان سے بات کروں گا۔ اب اسی کی روشن میں میرے خیال میں یہی پریشر ہے کہ سینٹ چیئرمین نے اجلاس بلایا ہے، اس میں حکومتی نمائندے آ رہے ہیں اور اپوزیشن کے نمائندے سلیم مانڈی والا اس میں شرکت کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق شرکت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ کوئی حکمت عملی بنے گی، جس کے بعد نیب کے حوالے سے پیش رفت ہوگی اور حکومت بھی چاہے گی کہ نیب کے حوالے سے یا نیب قوانین کے حوالے سے کچھ کوئی تبدیلی ہو، تاکہ ایک جو تاثر ہے وہ ختم ہو۔ یہ ہوئی نیب کے حوالے سے جو صورتحال بن رہی ہے کہ نیب کے پر کاٹے جا رہے ہیں اور اس پہ حکومت ایگری ہو گئی ہے، اور حکومت اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو فکر ہے کہ اس حوالے سے اجلاس جلدی ہو۔ یہ بات سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی نے ایوان میں بتائی۔ اس سے ہٹ کے یہی جو تحریک تھے اپوزیشن کے پیش کیے گئے تھے، اس میں ایک نیب کے حوالے سے تھا، اور دوسری تحریک جو سندھ اور بلوچستان کے جو جزائر ہیں اس کے حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس تھا اس کے حوالے سے تھا۔ کل سینٹ کے اجلاس میں اس پہ سیر حاصل بحث ہوئی ہے، اپوزیشن نے اس پہ بات کی ہے، لیکن مزیدار بات اس میں MQ پاکستان سے تعلق رکھنے والے قانون کے وفاقی وزیر فروغ نسیم صاحب نے کی ہے، اور قائد ایوان PTI کے ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کی۔ ان کا یہ دونوں کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ جزائر ہیں سندھ اور بلوچستان کے، وہ وفاق کے حوالے کرنے کی بات کوئی وفاق کے طرف سے نہیں ہے۔ 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو جزائر تھے سندھ کے، وہ بن قاسم کو اتھارٹی کو دے دیے تھے۔ اس کے بعد 2020 میں سندھ حکومت نے صوبائی کابینہ کی منظوری سے یہ دوبارہ وفاقی حکومت کے حوالے کیے تھے، تو یہ نئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے صوبائی حکومتوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ وفاقی حکومت ان جزائر کو ترقی دے کے جو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا وفاقی حکومت چاہتی۔ شاباشی۔ اس کے رد عمل میں اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق، جماعت اسلامی کے سربراہ سینٹ سسوئی پلی جو، اور سابق سینٹ چیئرمین میاں رضا ربانی نے ایوان میں دھویں دھار تقریر کی ہے، اور یہ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ 2 صوبائی اسمبلیوں نے اس حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو رد کیا ہے، قرارداد منظور کی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا جو ہے میسج ہے، قرارداد ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ اس میں بڑی جو سخت بات ہے یا سخت میسج ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر سراج الحق نے دیا۔ اس نے کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کو مت دہرائیں، کہ سندھ اور بلوچستان میں پھر یہ احساس کمتری پیدا ہو کہ ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی کوئی تحریک جنم لے۔ کلیئر کٹ میسج تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حکمران جو ہیں PTI والے، ان کی عقل کو تالے پڑے ہیں۔ ان کا قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان جزائر کو ترقی دیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کی حالت بہت خراب ہو جائے گی، وہ ماحولیاتی حساب سے تباہ برباد ہو جائیں گے، صوبوں کو نقصان ہوگا، تو ہم نے فکر صوبوں کی ہے۔ لیکن جب اپوزیشن کی طرف سے دباؤ بڑھا حکومت پہ، اور سندھ سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فروغ نسیم پہ جب اس پہ یہ الزامات لگائے گئے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی، شاید میرے خیال میں یہ بات سینیٹر سسوئی پلی جو نے کی، کہ لگتا ہے کہ فاروق نسیم پہلے بھی الطاف حسین کے لیے کام کرتا تھا، پرویز مشرف کے لیے کام کرتا تھا، ابھی بھی ان کے لیے کام کرتا ہے اور ان کا نمائندہ ہے۔ اس کے بعد قانون کا وفاقی وزیر نے یہ اعتراف کیا
کہ سندھ اور بلوچستان کے جزائر کے حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس تھا وہ دسمبر میں لیپس کر چکا ہے. اٹ مینس اب اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ان جزائر کے حوالے سے وفاقی حکومت یا وزیر اعظم عمران خان جو بھی پیش رفت کر رہے ہیں، جو بھی اجلاس کر رہے ہیں یا جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ فیصلے ان کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے. اگر آرڈیننس لیپس کر گیا اور ایسے جو اقدامات ہیں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنی اس غلطی کا نہ صرف اعتراف کرنا چاہیے لیکن سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر اس حوالے سے جو عوام میں ایک بے چینی ہے، بد اعتمادی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے، اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. لیکن میں نے جو بات کی نا کہ ان کے حکمرانوں کے عقل پہ تالے پڑ چکے ہیں، تو یہ تالے کوئی کون کھولے گا، یہ تو دیکھنے والی بات ہے. تو ہم نے یہ 2 موضوع تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، جو اپڈیٹ تھے، کیونکہ کل اتنی سیاست اسلام آباد میں یا اسلام ملک میں سیاسی حوالے سے اور باقی حوالے سے اتنی ڈیولپمنٹس تھی، اتنی خبریں تھیں کہ میرے خیال میں جو سینٹ کے حوالے سے جو اپڈیٹس تھیں یقینی طور پہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئی تھی. تو میں نے یہ سوچا اور یہ کوشش کی کہ سینٹ میں کیا کارگزاری ہوئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا انپٹ بھی ضرور دیجیے گا. آپ کے ساتھ مزید ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اور نئے اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.